اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام وقد بعثت رسولی الیکم بهذا الکتاب وانا ادعوکم الی کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ فإن السنة قد امیتت وإن البدعة قد احیت وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام مقدس کربلا میں مدینہ سے ظالم فاسد حکومت اور حکمران کا انکار کیا، اس کی بیعت کا انکار کر کے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا اور مدینہ کو چھوڑا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اعلان قیام کے بعد امام نے فقط ایک شب مدینہ میں بسر کی اور فوراً مدینہ سے نکل پڑے۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے جب امام علیہ السلام کو ولید نے بلایا اپنے دربار میں، ولید ابن عتبہ نے، امام علیہ السلام کو کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ خطر ہے، یزید کا گورنر آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اپنے دفتر میں بلا رہا ہے، اور چونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں، یزید نے یہ خط لکھ کے والی مدینہ سے چاہا ہے کہ دو راستے ہیں، یا حسین کی بیعت بھیجو یا حسین کا سر بھیجو۔ امام علیہ السلام نے، اور سب کو توقع بھی تھی کہ وہ روح جو اللہ نے حسین کے نام سے بنائی ہے، اس کے اندر ظلم کے سامنے تسلیم ہونا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، نہ خوف کی وجہ سے، نہ ڈر کی وجہ سے، نہ مصلحت کی وجہ سے۔ اس روح میں اللہ نے فقط عزت رکھی ہے، اور سید الشہداء کو اللہ تعالی نے اپنی عزت کا مظہر بنایا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عزیز ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے عزت کو اس طرح سے سمو دیا کہ حسین مجسمہ عزت بن گئے۔ عزت کا مطلب اردو میں یا ہمارے معاشرے کے اندر احترام کے معنی میں ہے، یا دوسروں کی نگاہوں میں انسان کا ایک بڑا مقام بن جائے، اس کو ہم عزت کہتے ہیں۔ عزت اللہ کا نام ہے عزیز، اور صفت ہے اللہ کی، اللہ رب العزت ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب ذلت نہ جا سکے، ذلت جس کے اندر نہ جا سکے، پستی جس کے اندر نہ جا سکے، گھٹیا پن جس کے اندر نہ جا سکے، فرومایگی جس کے اندر نہ جا سکے، دناعت نہ جس کے اندر جا سکے۔ عزیز وہ ہوتا ہے جس کے اندر ستمگری نہ ہو، جس کے اندر ظلم کرنا نہ ہو، اور عزیز وہ ہوتا ہے
جو ظلم جیسی قباحت سے پاک و منزہ ہوتا ہے اور ظلم کو قبول کرنے جیسی قباحت سے بھی منزہ ہوتا ہے. ظلم پذیر بھی نہیں ہوتا، ستم پذیر بھی نہیں ہوتا، ستم گر بھی نہیں ہے اور ستم پذیر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کی ذات ظلام للعبید نہیں ہے. ذرا برابر ظلم اللہ کی جانب سے کسی بندے کے اوپر روا نہیں رکھا جائے گا. اور خدا کا یہ بھی فرمانا ہے کہ بندگان خدا بھی نہ ظالم بنے نہ ظلم پذیر بنے. ظالم حاکم نے، ظالم حکمران نے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اور شہوتوں کے اندر ڈوب کر امام عزت کو پیغام بھیجا اپنے گورنر کو، والی کو، کہ یا حسین تسلیم ہو جائیں، بیعت کر لیں، یا حسین کا سر بھیجا جائے. اس دھمکی کے ساتھ والی مدینہ نے امام علیہ السلام کو طلب کیا کہ آپ سرکاری دفتر میں آ جائیں، یزید کے گورنر کے دربار میں حاضر ہو جائیں. امام علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مجھے اس نوعیت کے پیغام سے، اس وارننگ سے یہ لگا ہے کہ شام میں کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے. ان کا حاکم، ان کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس کی جانشینی کا مسئلہ انہیں درپیش ہے. اس لیے انہوں نے اس انداز سے مجھے سرکاری دفتر کے اندر طلب کیا ہے. امام علیہ السلام نے آمادگی کی، حاضر تیار ہوئے کہ میں جاؤں والی کے سامنے پوچھوں کیا چاہتا ہے. لیکن معلوم تھا پہلے سے کہ کیا چاہتا ہے. بنو ہاشم کے جوانوں کو آمادہ کیا اور انہیں فرمایا کہ میں جب والی کے دفتر کے اندر جاؤں آپ باہر رہنا. وہاں پر والی مدینہ ولید کا سیاسی مشاور بھی موجود تھا اور اس سیاسی مشاور نے، مروان نے، والی کو یہ تلقین کی کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا اور جیسا تجھے امیر نے کہا ہے کہ یا بیعت یا سر، اسی ملاقات میں دونوں میں سے ایک کام ہو جائے. یا بیعت لے کر شام روانہ کر دو یا یہیں سے سر حسین جدا کر کے شام روانہ کر دو. چونکہ آپ کے لیے، سرکاری والی کے لیے، سرکاری افسر کے لیے اوپر سے مافوق نے یہ دو ہی راستے چھوڑے ہیں، یا حسین کی بیعت بھیج دو یا حسین کا سر بھیج دو. اس سیاسی ایڈوائزر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ دونوں میں سے ایک کام ضرور کریے. اگر یہ موقع تم نے گنوا دیا، نہ بیعت لے سکے اور نہ سر، پھر اس کے بعد آپ یقین جان لو کہ حسین ابن علی کا مقابلہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا، اگرچہ تمہارے پاس ایک مقتدر حکومت موجود ہے. سید الشہداء کو یہ علم تھا کہ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے. آج بیعت پہ مجبور کریں گے جو ہرگز میں نے نہیں کرنی، سر کاٹنے کی کوشش کریں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ اس طرح سر تو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے. یہ سر خدا نے دیا ہے، اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی راہ میں کٹے گا اور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں کٹے گا اور کٹوا بھی دیا. لیکن اس طرح سر کٹواؤں گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، ایسے سر نہیں کٹواؤں گا جیسے یزید چاہتا ہے. سید الشہداء بنو ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا اور انہیں فرمایا کہ دارالامارہ کے باہر مدینہ میں میری آواز پر کان دھرنا. جب دیکھو میری آواز اونچی ہو گئی ہے
اور رمز مقرر کی امام علیہ السلام نے کہ جب میں یہ رمز تکرار کروں تو آپ سب دفتر کے اندر آ جانا اور جان لینا کہ یہ ظالم چاہتا ہے اسی مدینہ کے اندر میرا خون بہا دے، اور اس وقت آپ نے اپنے فریضے اور وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ میں اس والی کے دفتر کے اندر بیان کیے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو جو حضرت نے تلقین فرمائی۔ پہلے بعض لوگوں نے مشورہ دیا امام کو کہ آپ نہ جائیے، چونکہ یزید کی بیعت بہت سارے اور اکابرین نے نہیں کی تھی، جیسے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند جو اس وقت ایک بہت نمایاں شخصیت تھے، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، ان کے فرزند عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے، عبداللہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور اسی طرح بہت سارے اور اکابرین جو اس وقت مدینے کے اندر موجود تھے، صحابہ و صحابہ کی اولاد، ان میں سے کچھ نے یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا۔ ان میں سے چند افراد کا مطالبہ تھا کہ انہیں بھی حاضر کر کے ان سے بیعت لی جائے، لیکن وہ اکابرین انہیں دربار میں طلب نہیں کیا گیا۔ پہلے سید الشہداء کو ابو عبداللہ علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ نہ دربار میں گئے اور نہ انہیں طلب کیا گیا، انہیں حالات کا اندازہ ہوتے ہی مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ پہنچ گئے۔ یہ تین بزرگان، یہ تینوں مکہ پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور یہ خبر امام علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب داخل ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری آواز پہ کان دھرنا، کہ جب میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو جائے اور میں وہ رمز اعلان کروں تو اس وقت آپ فوراً دفتر کے اندر آ جانا، اور جو صورتحال ہوگی اور جو اس وقت آپ کا فریضہ و وظیفہ بنتا ہے اس پر عمل کرنا۔ آپ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں جوانوں کو، چند ایک جوان تھے، زیادہ نہیں تھے، بعضوں نے تعداد لکھی ہے لیکن مستند نہیں ہے، چند جوان تھے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: ثم صار الحسین ابن علی الى منزله ثم دعا بماء فلبس وتطهر بالماء وقام فصلى ركعتين ودعا ربه بما احب في صلاته یا بما احب في صلاته۔ امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور وضو کیا، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر خدا سے دعا طلب کی۔ فلما فرغ من ذلك ارسل الى فتيانه، اور جب دعا و عبادت سے فارغ ہوئے اس وقت فتیان نے بنو ہاشم کو طلب کیا، پیغام بھیجا کہ حاضر ہو جائیں۔ فتح جوان کو کہتے ہیں، جوان مرد کو، دلیر مرد کو، اور فتیان اس کی جمع ہے، پلورل ہے۔ جوانوں کو اکٹھا کیا، وہ عشیرت ہی، اپنے خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا، وہ موالی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، وہ اہل بیت ہی، اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ فعلمہم بشانہ، ان سب کو جمع کر کے اپنے گھر کے اندر سید الشہداء نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، چونکہ عام لوگ اس وقت تک، یہ خصوصی خبر تھی، عام لوگ اس خبر سے آشنا نہیں تھے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، ولید کے دربار میں مجھے طلب کیا گیا ہے، کونوا بباب ھذا الرجل، آپ دارالامارہ کے باہر دروازے پر کھڑے ہو جانا۔
سید الشہداء نے اس وقت فتیان اہل بیت و بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور اپنے موالی کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں فرمایا کہ اس دروازے کے باہر کھڑے رہو، فَإِنِّي مَاضٍ إِلَيْهِ، میں جا رہا ہوں والی کے دفتر و دربار میں، وَمُكَلِّمُهُ، میں اس سے جا کر بات کروں گا کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے، کیوں بلایا گیا ہے۔ فَإِن سَمِعْتُمْ أَنَّ صَوْتِي قَدْ عَلَا، اور جب سنو کہ میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، میں معمول سے زیادہ بلند آواز سے بات کر رہا ہوں، وَسَمِعْتُمْ كَلَامِي وَصِحْتُ بِكُمْ فَادْخُلُوا يَا آلَ الرَّسُولِ، اور جب میں اشارہ کروں اور بلند آواز سے بات کروں اور یہ کہوں تو اس وقت میں کہوں گا یا آل الرسول، تو آپ سارے داخل ہو جانا۔ وَاقْتَحَمُوا مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، اور پھر آ کر مجھ سے وہاں نہ پوچھنا کہ اب کیا کریں ہم۔ وَاقْتَحَمُوا، یہ اذن ہے میرا کہ اگر میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو پھر سید الشہداء فرماتے ہیں پھر نہ مجھ سے پوچھنا وہاں جا کر کہ اب کیا کریں یہاں آ کر۔ ثم اشہروا السیوف ولا تعجلوا، وہاں پر آپ اپنی تلواریں نکال لینا لیکن جلد بازی نہ کرنا، پہل نہ کرنا۔ فإن رأيتم ما تكرهون فضعوا سيوفكم ثم اقتلوا من يريد قتلي، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس دفتر و دربار میں کون ہے جو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، اور قتل کے لیے تیار رکھا ہوا، بٹھایا ہوا انہوں نے، چونکہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا دربار کے اندر، جلاد یا شمشیر زن چھپا کے دربار میں ولید میں بٹھایا ہوا تھا کہ جو ہی حسین ابن علی آئیں ہم انہیں گفتگو میں لگائیں گے، ہم انہیں باتوں میں لگا لیں گے اور یہ قاتل، یہ کلر، یہ اپنا کام کر دے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ جب میں آواز بلند کروں اندر آ جانا اور پہل نہ کرنا، فقط یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی میرے قتل کا اقدام کرنا چاہتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تم اسے وقت سے پہلے، اس کو وار کرنے سے پہلے اس کے وار کو ناکام بنا کر اسے قتل کر دینا۔ وقال المفید، شیخ مفید نے یہ روایت نقل کی ہے، ان الولید قد استدعانی فی هذا الوقت، شیخ مفید نے یہ ماجرا یوں ذکر کیا ہے کہ ولید نے مجھے اس رات کے وقت، چونکہ عموماً دفتروں میں رات کو نہیں بلایا جاتا، رات کے وقت مجھے ولید نے بلایا ہے۔ وَلَسْتُ آمِنُ أَن يُكَلِّفَنِي فِيهِ أَمْرًا لَا أُجِيبُ إِلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ فَكُونُوا مَعِي، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ حالات پرامن نہیں لگتے مجھے، ان کے ارادے اور عزائم مجھے ایسے لگتے ہیں کہ گویا یہ کچھ اور ارادہ رکھتے ہیں۔ فَكُونُوا مَعِي، میرے ساتھ رہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَأَجْلِسُوا عَلَى الْبَابِ، میں جب دفتر کے اندر چلا جاؤں، دربار میں، آپ دروازے پہ بیٹھ جانا۔ فَإِن سَمِعْتُمْ صَوْتِي قَدْ عَلَا، میری آواز جب دیکھو کہ بلند ہو گئی ہے معمول سے زیادہ، فَادْخُلُوا إِلَيْهِ لِتَمْنَعُوهُ عَنِّي، اس وقت آپ اندر داخل ہو جانا اور جو چاہتا ہے ولید اسے باز رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا، امام علیہ السلام چلے گئے اس دربار کے اندر، اور پہلے سے ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں شام سے حکم آیا ہے، دستور آیا ہے کہ آپ نئے امیر کی بیعت کریں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے آپ کا سر مانگا ہے۔ سید الشہداء نے یہ بات سن کر انہیں جواب دیا، جواب یہ دیا کہ ان مثلی لا یؤتی بیعتہ سرا، مجھ جیسا آدمی چھپ کے بیعت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اور آپ کو بھی مخفی بیعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَن
تکون البیعۃ علانیۃ بحضرۃ الجماعہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیعت کا کام سب کے سامنے، قوم کے سامنے کروں، وہاں پر آپ آئیں، بیعت طلب کریں اور میں وہاں جواب دوں آپ کو. ولیکن اذا کان من الغد ودعوت الناس الى البیعہ دعوتنا معاہم فیکون امرنا واحدا. خوب، کل دیکھتے ہیں جب لوگ آ جائیں گے ان کے سامنے، آپ بھی آ جانا، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آیا میں تسلیم ہوتا ہوں آپ کے سامنے یا کچھ اور کرتا ہوں. مشاور نے حکم دیا یا مشورہ دیا کہ اس وقت نہ جانے دیں، حسین کو دربار سے نہ جانے دیں، یہ موقع اور یہ فرصت دوبارہ تمہیں میسر نہیں آئے گی. جب اس نے یہ مشورہ دیا، فقال له مروان بن الحکم واللہ ان فارقک الحسین الساعہ، اگر حسین کو اس لحظے، اس گھڑی چھوڑ دیا، ولم یبایع، اور بیعت نہ مانگی تو نے اور نہ لے سکا بیعت، لا قدرت منہ علی مثلہا ابدا، پھر ذہن میں رکھ لینا کہ حسین پر پھر تمہارا قابو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، حسین تمہاری گرفت سے خارج ہو جائیں گے. حتی تکثر القتل بینکم و بینہ، اور اس صورت میں ایک بڑا میدان و رن پڑے گا، اور جس میں تمہاری طرف سے بھی بہت قتل ہوں گے اور ان کی طرف سے بھی. احبس الرجل فلا یخرج من عندک حتی یبایع وتضرب عنقہ، اس نے یہ مشورہ دیا کہ حسین کو حبس کر لو، حبس روک لو، ڈیٹین کر لو، ادھر ہی پکڑ لو، روک لو ان کو، اور اس وقت تک ان کو روکے رکھو کہ جب تک بیعت نہ کریں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو یہیں پر ان کی گردن کاٹ دو. وَتَضْرِبْ عُنُقَ فَوَثَبَ الْحُسَيْنُ وَقَالَ يَا ابْنَ الزَّرْقَاء، اس وقت سید الشہداء غضبناک ہوئے اس مشاور کی بات سن کر، اور والی مدینہ کے سامنے اس مشاور کو خطاب کیا، یا ابن الزرقاء، اے زرقا کے بیٹے. زرقا اس کی ماں تھی، مشہور فاحشہ، یہ اس کا فرزند تھا. یا ابن الزرقاء، اس زرقا کے فرزند، زرقا کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، بتاؤ تم قتل کرو گے یا یہ قتل کرے گا مجھے، ولید مارے گا مجھے یا تو مارے گا مجھے. قذبت واللہ واسمت، امام نے فرمایا جرت نہیں ہے تیرے پاس، جھوٹ بولا ہے تو نے، دروغگو ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تیرے سامنے ہوں، بتا تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا. وَإِلَ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الزَّرْقَاء أَتَأْمُرُ بِضَرْبِ عُنُقِي، فرزند زرقا تو میری گردن مارنے کا حکم دے رہا ہے، وہ مشورہ. قذبت واللہ لو رام ذلك احد من الناس لسقیت الارض من دمہ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس طرح توہین کے ساتھ مجھ سے بات کرے گا، میں زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دوں گا. وَإِن شِئْتَ ذَلِكَ فَرُمْ، اگر آزمانا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے تیرا، تو اٹھ، تجربہ کر، امتحان کر. ضرب عنقی ان کنت صادقا، یہ میری گردن ہے، اٹھ، تیار ہو، اگر سچا ہے تو آ، دیکھ تو مجھے قتل کرتا ہے یا میں تیرا کام تمام کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ولید کو خطاب کیا، ایھا الامیر، اے والی، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. وقت کم ہے، یہ تفسیر پہلے میں کر چکا ہوں دیگر مجالس کے اندر. مومنین، یہ نقطہ بہت اعلیٰ و عظیم ہے. سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا میں اہل بیت نبی ہوں، فرمایا میں اہل بیت نبوت ہوں، میں نبوت کے گھر کا ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ،
اور میں رسالت کی معدن سے ہوں، ومختلف الملائکہ، اور میں وہ ہوں جس کے پاس ملائکہ کا آنا جانا ہے، ومحل الرحمہ، میں رحمت کا مقام ہوں جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہاں سے نکل کر مخلوق تک پہنچتی ہے، وبنا فتح اللہ وبنا ختم، ہم سے دین کا سلسلہ شروع ہوا اور خاتمیت نبوت ہم پر تمام ہوئی، وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، اور اے ولید تجھے پتا ہے جس کی بیعت تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اہل بیت نبوت ہوں، یہ کون ہے؟ یہ رجل فاسق، شارب خمر، شراب خار، قاتل النفس المحرمہ، یہ قاتل ہے، محترم نفوس کا قاتل، دہشت گرد ہے، معلن بالفسق، سر عام فسق کا مرتکب ہوتا ہے، فجور کا، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ لِمِثْلِهِ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وَلَكِنْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، یہ کہہ کر سید الشہداء نے فرمایا کل کا انتظار کرو، تم بھی کل آ جانا، ہم بھی کل آ جاتے ہیں، وَلَقَدْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ وَنَنْتَظِرُ وَتَنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو کل کا، وَأَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، کل بتا دوں گا تمہیں کہ آیا میں بیعت کا حقدار ہوں یا خلافت کا حقدار ہوں، میں امامت و ولایت کا حقدار بنایا گیا ہوں یا ظالموں کی بیعت کا حقدار بنایا گیا ہوں، مجھ سے طلب کیا کر رہے ہو، یہ کل بتاؤں گا تمہیں، آ جانا مجمع عام میں۔ سید الشہداء واپس آئے دربار ولید سے اور آ کر سب کو دعوت دی، بنو ہاشم کو دعوت دی، اکابرین مدینہ کو دعوت دی، اور شب بھر جو امام نے گزاری اور اگلی صبح وہ ساری اہل مدینہ کو آگاہ کرنے میں گزاری کہ یہ ان کے عزائم ہیں اور یہ ظلم و جنایت کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فوراً ارادہ کیا مدینہ کو چھوڑنے کا، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہی، مختصر قافلہ لے کر سید الشہداء ایک دن کے وقفے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 28 رجب کو اور 3 شعبان کو 60 ہجری کو امام مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں شعبان سے لے کر ذی الحجہ 8 ذی الحجہ تک قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران سید الشہداء نے حاجیوں کو، مکہ کے مکینوں کو، زائرین بیت اللہ کو اور امت اسلامیہ سے دور و نزدیک سے آنے والے قافلوں کو، شخصیات کو، علماء کو، قبائل کے رؤساء کو، سرداروں کو، سب کو خود مل کر انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا، اور جو لوگ وہاں نہیں آئے مکہ اپنے شہروں اور گھروں کے اندر تھے، جیسے کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے اور دور و نزدیک کے مختلف قبائل میں آباد تھے، ان کی طرف امام علیہ السلام نے قاصد بھیجے اور دعوت نامہ بھیجا اور خطوط بھیجے ان کی جانب۔ ان خطوط میں سے ایک خط اہل بصرہ کے نام لکھا امام علیہ السلام نے، جو ان ایام میں موضوع مجالس ہے عشرہ محرم کے لیے جامعہ کے اندر، یہی خط زیر باس ہے۔ اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے بصرہ کے 5 بڑے قبیلوں کے 5 بڑے سرداروں کے نام، اشراف کے نام خط لکھا اور انہیں دعوت دی کہ آؤ دین خدا میں میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ خط انہیں ملا، ان لوگوں نے یہ خط، 5 نے 5 طرح کا عکس العمل دکھایا، 3 نے یہ خط چھپا دیا، نہ اپنی قوم کو بتایا، نہ خط کی وصولی بتائی، نہ خط کا مضمون بتایا، لے کر اسے چھپا دیا۔ ایک شخص نے ان میں سے
خط بھی لیا اور خط پہنچانے والا قاصد امام کا سفیر سلیمان ابن رزین قاصد کو لے کر خط کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا حاکم تھا اسے جا کر تھما دیا کہ یہ حسین کا خط لایا ہے کوفہ بصرہ کے حالات خراب کرنے کے لیے اور یہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے آیا ہے۔ منذر ابن جارود نے وہ شخص وہ سفیر امام کا جا کر پکڑوا کے اور عبید اللہ نے وہیں دربار میں کھڑے کھڑے شہید کروا دیا اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، قیام سید الشہداء کے پہلے شہید ہیں۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بصرہ چھوڑ کر کوفہ گیا اور مسلم ابن عقیل کو وہاں جا کر شہید کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک قبیلے کے ایک سردار نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا مجلس کی اور اس میں امام علیہ السلام کا پیغام پڑھ کر ان کو سنایا اور اس نے بتایا کہ میں حاضر ہوں امام کا ساتھ دینے کے لیے، آپ بھی ساتھ دو اس امر میں میرا۔ اور اس کے قبیلے والوں نے عہد کیا اس کے ساتھ کہ جو فیصلہ تیرا ہوگا وہ ہمارا ہے اور ہم بھی نصرت حسین کے لیے تیار ہیں چونکہ تو تیار ہے۔ اپنے قبیلے کے سردار کی آواز پر لبیک کہی انہوں نے۔ اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا، وہ مقصد جو واضح نہیں ہوا، وہ مقصد جو روشن نہیں ہوا۔ آج ہم اور صدیوں سے واقع کربلا کے بعد سلسلہ عزاداری قائم ہے و جاری ہے، اور جس طرح کربلا تلواروں اور نیزوں کے سائے میں تلواروں کی دھار کے اوپر واقع کربلا و قیام کربلا رونما ہوا، عزاداری بھی اسی مصائب اور دشوار راستے سے سلسلہ عذابی جاری رہا۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کتنے عزادار و کتنے پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء پاکستان بننے سے آج تک اس ملک کے اندر صرف اس جرم میں مار دیے گئے کہ یہ عزادار حسین ابن علی ہیں۔ سید الشہداء جانتے تھے اس قیام میں میرا انجام کیا ہوگا، اور اسی طرح عزاداران سید الشہداء وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن سید الشہداء نے لوگوں کو دعوت کس طرف دی، بلایا کس طرف، کرنا کیا چاہتے تھے۔ آج ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید سے اعلان براعت کرتے ہیں، یزید سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یزید پر نفرین کرتے ہیں اور یزیدی لشکر پر نفرین کرتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ عاشورہ و عزا مناتے ہیں اس لیے کہ یزید اور اس کی فوج نے، عمر سعد نے، عبید اللہ نے، حرملہ و شمر نے آل رسول پر ظلم ڈھایا ہے، آل رسول کو قتل کیا ہے بے دردی کے ساتھ، آل رسول کو بے گناہ اسیر کیا ہے اور بازاروں درباروں میں بے حرمتی کی ہے و حد کے حرمت کی ہے۔ عزادار یزید و آل یزید سے اس لیے بیزار ہے، نفرت کرتا ہے کہ یہ قاتل آل رسول ہیں۔ اب ہم سید الشہداء سے پوچھیں کہ مولا آپ کیوں یزید کے مخالف ہیں، آپ کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں، آپ کیوں یزید کو برداشت نہیں کرتے، آپ کا یزید کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ اس وقت تک یزید نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب سید الشہداء نے یزید سے نفرت کا اعلان کیا، جب سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع لمثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت تک یزید نے کسی آل رسول کے فرد کو قتل نہیں کیا تھا۔ کیوں امام حسین علیہ السلام دشمن تھے اس کے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام امت کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس فاسد حکمران کو آ کر رد کرو، یہ تمہارا امیر بننے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے،
उम्मत इस्लामिया की शान ज्यादा अर्जमन व बुलंदतर है इससे। क्यों सैयद शुहदा ने यह इकदाम किया? इसलिए सैयद शुहदा ने नहीं किया कि यह हमारे खानदान का दुश्मन है, यह इसके साथ हमारी खानदानी दुश्मनी है, बल्कि सैयद शुहदा ने फरमाया कि मैं यजीद का दुश्मन हूं इसलिए कि यह दीन खुदा का दुश्मन है, यह किताब खुदा का दुश्मन है, यह सुन्नत रसूल का दुश्मन है, और मैं किताब खुदा को बचाने के लिए निकला हूं, सुन्नत रसूल को बचाने के लिए निकला हूं। अहले बसरा खानदानी जंग नहीं है मेरी यजीद के साथ, यह दीन का दुश्मन है, और मेरा फरीजा है मैं दीन के दुश्मन के मुकाबले में खुद भी कयाम करूं और लोगों को भी उसकी तरफ दावत दूं। अब मैं आपको भी दावत दे रहा हूं कि यजीद ने क्या किया और मैं क्या करना चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस खत के अंदर लिखा कि अब मैं अपना सफीर आपकी तरफ भेज रहा हूं, अपना पैगंबर आपकी तरफ भेज रहा हूं जो मेरा पैगाम आप तक पहुंचाएगा। आपने अगर मेरा साथ ना दिया तो यजीद के सामने आपको तस्लीम होना है। वक़द बअस्तु रसूली, रसूल कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाह में रसूल अल्लाह की तरफ से उस हस्ती व शख्सियत को कहा जाता है जैसे मनसब नबुव्वत व रिसालत अता किया गया हो, जो अल्लाह से शरीयत लेकर उम्मत तक पहुंचाए, बंदगाने खुदा तक पहुंचाए। ये इस्तिलाही माना है रसूल का। इस्तिलाह में, इल्म कलाम या शरीयत की इस्तिलाह में रसूल उस खास हस्ती को कहा जाता है, लेकिन अरबी जबान में, अरबी लुगत में रसूल उसको कहते हैं जो पैगाम लेकर जा रहा हो। जो कोई भी पैगाम लेकर जाए वो रसूल है। इसलिए सैयद शुहदा अपने सफीर को कह रहे हैं कि मैं अपना कासिद भेज रहा हूं पैगाम देकर अहले बसरा के नाम। वक़द बअस्तु, मैंने भेजा है रसूली, अपना सफीर व कासिद, इलैकुम बिहादल किताब, ये खत देकर मैंने उसे भेजा है तुम्हारी तरफ। व अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपको दावत देता हूं किताब खुदा की तरफ और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ दावत देता हूं। तवज्जो फरमाना अज़ादारा ने सैयद शुहदा, अज़ा आशूरा का तसलसल है, आशूरा का तसलसल है। आशूरा इमाम हुसैन की बरसी का नाम नहीं है, चूंकि इमाम ने हमें हुक्म दिया कि जिस सरजमीन पर रहते हो वो सरजमीन तुम्हारे लिए करबला होनी चाहिए, और जिस दिन में जिंदगी गुजार रहे हो वो यौम तुम्हारे लिए आशूरा होना चाहिए। कुल्लो अर्ज़िन करबला व कुल्लो यौमिन आशूरा। इमाम हुसैन की बरसी नहीं है जो अकीदत एहतराम से मना के फिर उसके बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। ना अजीज मन अजादारी, पैगाम सैयद शुहदा को दुनिया तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, और आप अजादार सफीर हुसैन हैं। आप दर हकीकत इस जमाने के सुलेमान रजीम बने जिनका काम कौम के अशराफ तक पैगाम पहुंचाना सैयद शुहदा का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था। वो मकसद हमने नहीं बताया, लोगों ने समझा आजादारी रसूमात का नाम है, और रसूमात इनको पसंद नहीं, लिहाजा आजादारी की मुखालफत करते हैं। क्यों होती है? सड़कों पे क्यों होती है, घरों में क्यों होती है? पाबंदी लगा दें, इसको खत्म कर दें ना। अजीजा ने मन, सैयद शुहदा जब मदीना से निकले अपने भाई को वसीयतनामा देकर आए, और उस वसीयतनामे में लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयतनामा है हुसैन इब्न अली का भाई के पास और तमाम शियों की तरफ और तमाम दूसरे लोगों के लिए। मैं क्यों निकल रहा हूं? लम अखरुज अशर्रम वला बतरा वला जालिमन वला मुफसिदा। मैं शर फैलाने, तफरका फैलाने,
نہ امنی پیدا کرنے، نقض امن کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ شر کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں نکلا۔ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ظالم و مفسد و شر پھیلانے والا و ہرج و مرج پیدا کرنے والا نہیں ہوں میں کس لیے نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ عزاداری تسلسل قیام حسین ابن علی ہے، اور عزاداری کا مقصد وہی ہے جو حسین ابن علی کے قیام کا مقصد تھا۔ اس مقصد کو احیا کرنا، زندہ کرنا، یہ سید الشہداء کا مقصد ہے۔ عزاداری شر پھیلانے کا نام نہیں، عزاداری نقض امن کا نام نہیں، عزاداری لوگوں کے دل آزاری کا نام نہیں، عزاداری تفرقہ پھیلانے کا نام نہیں، عزاداری لوگوں کی زندگیوں میں مزاحمت کا نام نہیں، کسی کے حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں۔ عزاداری حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقوق کی پائمالی کے خلاف قیام ہے۔ پانی تو ہر انسان کا حق ہے، نہ صرف ہر انسان کا حق ہے بلکہ ہر ذی روح، ہر جاندار کا حق ہے، ہر پودے اور کھیت کا حق ہے کہ اللہ نے پانی نازل کیا، ان کو سیراب کیا جائے، ان کو پانی سے محروم نہ کیا جائے۔ لیکن اس بنیادی حق سے یزید نے اور اس کی فوج نے امام حسین آل رسول کو محروم کیا۔ امام حسین نے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، امام حسین نے کسی کو کسی کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کے حق پہ تجاوز نہیں کیا۔ عزاداری دوسروں کے حقوق کو پائمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ سید الشہداء کا فرمان ہے، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ عزاداری کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنا اصرار ہے عزاداری کے اوپر، کیوں مصر ہے عزادار کہ یہ کام ہو۔ سید الشہداء کو بھی لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ حالات مناسب نہیں ہیں، آپ ابھی قیام نہ کریں، آپ یہ خروج روک دیں، آپ مکہ میں بیٹھ جائیں، آپ مدینہ میں بیٹھ جائیں۔ لیکن سید الشہداء کا اصرار تھا۔ کیوں اصرار تھا؟ اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے وہ اصرار، وہ سر اپنا بیان کیا ہے کہ لوگوں میں تمہیں بلا رہا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت مار دی گئی ہے، سنت مٹا دی گئی ہے، سنت رسول محو ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ بدعت من گھڑت چیز کو کہتے ہیں جو خود بنا لی گئی ہو، خود ساختہ، عوام ساختہ، جو لوگوں نے خود بنا لی ہو، لوگوں نے بنا لی ہو، ان کے علماء نے بنا لی ہو، ان کے خطیبوں نے بنا لی ہو، ان کے سیاستدانوں نے بنا لی ہو۔ جو خود بناؤ گے وہ بدعت ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ دین ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر بدعت زندہ ہو گئی اور سنت مار دی گئی ہے۔ میں نے قیام کیا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور سنت کے زندہ کرنے میں اور بدعت کے خاتمے میں میرا ساتھ دو۔ اہل بصرہ کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن اہل بصرہ نے، جیسا میں نے اشارہ کیا، ان کے سرکردہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے مطابق عمل کیا۔ ایک نے سفیر پکڑ کے دربار میں پیش کر کے اور اس کے بدلے میں ایک علاقے کی ریاست و اقتدار لے لیا۔ منذر ابن جارود نے بیت المال سے بڑا مال لے لیا۔ تین نے خاموشی اختیار کر لی، چپ رہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، نہ حسین ابن علی کا ساتھ دو نہ یزید کا ساتھ دو۔ صرف ایک شخص بصرہ میں نکلا جس نے یہ پیغام امام حسین کا اپنی قوم کو سنایا، لیکن وہ قوم بھی بر وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، اور امام حسین علیہ السلام اس قوم کے نکلنے سے پہلے
شہید کر دیے گئے. جب انہیں اطلاع ملی، جب یہ نکلنا چاہا تو اطلاع ملی کہ امام شہید ہو گئے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے سوگ برپا کیا. امام علیہ السلام کا مقصد بدعتوں کا خاتمہ و سنت کا زندہ کرنا ہے. عزاداری دین خدا کو احیا کرنے کا نام ہے، سنت نبی کو زندہ کرنے کا نام ہے، بدعتوں کو محو کرنے کا نام ہے، بدعتوں کو مارنے کا نام ہے، بدعتوں کی مخالفت کا نام ہے. لا تعلق رہنا ایسے ماحول سے جس میں سنت نبی کی ختم کر دی گئی ہو، کتاب خدا کو نظر انداز کر دیا ہو، اور خود ساختہ من گڑھت چیزیں دین بنا کر، سیاست بنا کر ٹھونس دی گئی ہو. سید الشہداء فرماتے ہیں یہیں پر ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے، ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ خدا کے لیے قیام کرے. عزاداری اس مقدس قیام کا تسلسل ہے. عزاداری کے بارے میں غلط فہمیاں سب کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور عزاداری اگر سمجھنی ہے سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کا مقصد سمجھیں. بے حیثیت مسلمان، یہ پاکستان مسلمین کا ملک ہے، الحمدللہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور تنہا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اور اسلام سید الشہداء نے بچایا ہے. ورنہ بدعتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس، سنت نہ پہنچتی آپ کے پاس، کتاب خدا نہ پہنچتی آپ کے پاس. فقط اس یزیدی حکومت کی بدعتیں دین کے نام پر آپ کے پاس ہوتی. آج اگر اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، سنت نبی تمہارے پاس ہے، اور سنت نبی پر فخر کرتے ہو، تو سید الشہداء کا شکریہ ادا کرو، سید الشہداء کے شکر گزار رہو. عزاداری سید الشہداء وہی مقصد سید الشہداء ہے. عزاداری رسومات کا نام نہیں جو لوگوں نے خود بنا لی ہوں کہ جس پر دوسرے حساس ہو جاتے ہیں. یہ فریضہ ہے تمام اہل اسلام کا، یہ فریضہ ہے تمام اہل قبلہ کا، یہ فریضہ ہے تمام کلمہ گو لوگوں کا، یہ امت اسلامیہ کا فریضہ ہے اگر اسلام سے محبت کرتے ہیں. وہ سید الشہداء نے دعوت دی اہل کوفہ و اہل بصرہ کو، لیکن فرزند رسول کی دعوت پر ایک کردار کوفی ہے، اور ایک کردار منذر ابن جارود کا ہے، اور ایک کردار ان مصلحت پسندوں کا ہے جنہوں نے امام کا پیغام سن کر انسنا کر دیا، اور کچھ کردار دوسرے لوگوں کا ہے، اور ایک کردار یزید کا عبید اللہ ابن زیاد کا ہے کہ ہر صورت میں حق کی آواز کو کچلا جائے، طاقت کے ذریعے کچلا جائے، فوج کے ذریعے کچلا جائے، شمشیر کے ذریعے کچلا جائے، نیزے کے ذریعے سے کچلا جائے، طاقت کے ذریعے سے کچلا جائے. اور یہ طاقت لے کر آگے خاندان رسول کو آ کر محاصرہ کر لیا، گھیر لیا آ کر خاندان رسول اللہ کو. پہلا دستہ 1000 نفری لے کر حر ابن یزید رہائی آئے اور امام کا آ کر راستہ روک لیا. جس لشکر کے اندر زیادہ خواتین ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1000 سپاہ سے ان کا راستہ روک لیا، اور بعد میں آ کر 30,000 فوج سے ان کا محاصرہ کر لیا. جس لشکر کے اندر سب ملا کر بزرگ مسن افراد اور بچے جنگجو ملا کر 72 تن بنتے ہیں، اس لشکر کو ہزاروں کے لشکر سے آ کر محاصرہ کر لیا، پانی ان پر بند کر دیا، حقوق ان کے ختم کر دیے، اور سرکوب کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. طاقت کا استعمال کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ حق کے خلاف جب طاقت استعمال کی جائے، حق کی خاطر گردنیں کٹ بھی جائیں، حق نہیں دبتا، طاقت پائمال ہو جاتی ہے، طاقت نابود ہو جاتی ہے، طاقت نفرت ہو جاتی، طاقت سے نفرت ہو جاتی ہے. اگر طاقت اللہ نے دی ہے اس کو حق کے مقابلے میں مت لاؤ، اگر طاقت خدا نے دی ہے اسے حق کو کچلنے کے لیے نہ لاؤ. طاقت کے ذریعے بہت کچھ کرنے کا کام ہے. پاکستان کو پرامن کرنا طاقت سے ضروری ہے، یہاں سے دہشت گردی ختم کرنا طاقت اس کے لیے چاہیے،
ملک کے اندر لوٹ مار ختم کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے طاقت چاہیے، پاکستان کے اندر اور باہر دشمن پاکستان کے بیٹھے ہیں، یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، اور عزاداری کی طاقت کو بھی استعمال کر کے ملک کے اندر امن قائم کرو۔ دہشت گرد یزیدی لشکر ہے، اور یزیدی لشکر کے مقابلے میں کبھی بھی تماشائی نہیں لڑ سکتے، یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو حسینی کر سکتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ تمام مومنین عزیزان، ہم نے عزاداری کو بزم سمجھا ہے، ہم نے عزاداری کو رسم سمجھا ہے، ہم عزاداری میں اس کو فریضہ سمجھ کر اس کو اپنے لیے ایک الہی فریضہ و واجب سمجھ کر ادا نہیں کرتے، رسم ادا کرتے ہیں۔ 10 دن کے بعد پرسوں سے شیعہ پھر نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی موجود نہیں ہوں گے۔ 10 دن آتے ہیں، رسم برپا کر کے پھر اپنے آپ کو تسلی دے کے چلے جاتے ہیں۔ عزیز من، یہ فریضہ ہے۔ عصر عاشور سید الشہداء کے جنگ ختم نہیں ہو جاتی، عصر عاشور پہ اختتام و وداع نہیں ہے، بلکہ عصر عاشور سید الشہداء کی قربانی کے معجزے سے اللہ کا پیغام درباروں اور بازاروں میں اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مجالس عزا مجالس حفظ دین ہیں، ان کا حکم آل رسول نے دیا ہے، ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قتل حسین میں وہ حرارت اور تڑپ ہے جو مومنوں کے دلوں میں کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ حسین ابن علی کا ہے، اس جذبے سے قوم و ملت کو بچا سکتے ہیں، اس جذبے کو سرکوب نہ کیا جائے مختلف چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، بہانے بنا کر۔ یہ جذبہ الہی جذبہ، خالص جذبہ، عزاداران، یہ مجالس برپا کرنا، بڑی مجالس توفیق نہیں ہے، خرچے والی مجالس توفیق نہیں ہے، نہ کریں آپ۔ پیشہ وروں کو نہ بلائیں کہ بھاری فیسیں دینی پڑیں آپ کو، آپ خود مجلس پڑھنا بھی سیکھیں، آپ خود مجلس کے بانی بھی بنیں، آپ خود مجلس کے شرکا بھی بنیں، آپ خود مجلس کے پڑھنے والے بھی بنیں۔ مجالس کو کیوں سارا شعبہ وہ ہر پہلو مجلس کا وہ رینٹل بنا دیا ہے کہ کرائے پہ پڑھنے والے آئیں، کرائے پہ سننے والے آئیں، کرائے پہ ماتم کرنے والے آئیں، کرائے پہ فیسیں لے کر سب کرنے والے آئیں۔ یہ کرایہ داروں کو بنت زہرا نے نہیں سونپا، یہ فریضہ عزاداروں کو سونپا ہے، کرایہ داروں کو نہیں سونپا۔ اپنے گھروں کی زینت بناؤ، مجالس عزا کو زینت بناؤ۔ کیوں گھروں کے اندر مجلس کی جاتی ہے، کیوں حکم ہے اپنے گھروں کے اندر؟ اس لیے کہ جس گھر کے اندر، روایات میں ہے، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر خدا کی رحمت نازل ہوگی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں وہ لوگ توقع نہ رکھیں کہ ان کی اولاد فرمان بردار ہوگی، ان کی اولاد بندہ خدا و عبد خدا ہوگی۔ جس گھر کے اندر ذکر رسول اللہ نہیں ہوتا برکت اس گھر کے اندر سے اٹھ جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر ذکر حسین نہیں ہوتا روح دین اس گھر کے اندر سے چلی جاتی ہے، دین کا جذبہ اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو سجاؤ، ذکر قرآن سے سجاؤ، اللہ کے دین کے ذکر سے سجاؤ۔ گھروں کے اندر اگر ڈیک بجے، کسی کو نہ پڑوسی کو اعتراض ہے، نہ ہمسائے کو اعتراض ہے، نہ کسی اور کو اعتراض ہے۔ گھروں کے اندر اگر ڈانس ہو، رقص ہو، مجرے ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
وہ گھروں کے اندر حق ہے ہر ایک کا اپنے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر، اور وہ بھی اپنا فریضہ انجام دے۔ آج تاسوعہ ہے عزیزان من، ختم نہیں ہو جائے گا کل سلسلہ، یہ سلسلہ مجالس، ہمت کرے مومنین اپنے محلوں کے اندر، زیادہ رش بھی ضروری نہیں کہ زیادہ پبلک آئے، انتظامی کمی ہو جائے، پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو، آپ اپنے گھر کے اندر مجلس رکھیں، اہل محلہ کو دعوت دیں، اہل سنت کو ضرور ان مجالس کے اندر شریک کریں، اس لیے کہ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں، حسین انسانیت کا سرمایہ ہے، حسین بشریت کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، یہ کشتی سے کیوں محروم رکھیں ہم؟ مسلمان برادران کو، بھائیوں کو کیوں محروم رکھیں ہم؟ ان کا خوف دور کریں، ان کی جھجک دور کریں کہ ان مجالس میں کیا ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، کوئی اور ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمین کے لیے شاید پریشانی کا باعث بنے۔ یہ مجالس نورانی، یہ مجالس ربانی، یہ مجالس دینی، یہ مجالس الہی، یہ مجالس دین کی بقا کی ضامن ہیں، اور یہ ثابت کریں کہ یہ دین کی بقا کی ضامن ہیں۔ ان مجالس کو سب تحفظ دیں، سب ان کو مسلمان کی حیثیت سے سب ان مجالس کو تحفظ دیں، مجالس کو آفتوں سے بچائیں، مجالس کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس سے کوئی دل آزاری ہوتی ہے اس کو ختم کریں، آفات نہیں ہونی چاہیے کہ سید الشہداء کی محنت ضائع ہوتی ہے، ثانی زہرا کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ آپ خود مجالس پڑھیں، سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، نہیں آتی پڑھنا کتاب لے کے پڑھیں، اپنے گھر کے اندر خود مجالس پڑھیں، تمام اہل محلہ کو شریک کریں، دعوت دیں، عزت احترام کے ساتھ، جو ان کی خدمت بھی ہو سکتی ہے کریں۔ یہ مجالس بقائے دین کا ذریعہ ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی ان مجالس کا نتیجہ ہے، یہ سیاست کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کی کارروائی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے، اور حسین ابن علی اتنی عزت ایک قوم کو دے سکتے ہیں۔ پاکستان کی قوم بھی، آج ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، وہاں پر پریزیڈنٹ سے وہاں مل رہے ہیں ان سے جا کر، اور ان سے عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محرم کے اندر چاہیے کیا تھا کہ آپ حسین ابن علی کا راستہ اپنائیں، تاکہ امریکی وزیر خارجہ یا امریکی صدر آ کر پاکستان میں آئے اور پاکستان کی ملت کا بھی احترام کرے، پاکستان کی حکومت کا بھی احترام کرے۔ اتنی عزت پر امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اس مقام تک حسین ابن علی کی راہ کو اپنانے سے پہنچ جاتے ہیں۔ ملک و ملت و قوم اور پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے یہ عزت اسے ملے، لیکن اس سے پہلے عزت کا امام چننا ہوگا۔ پاکستانیوں کو عزت اس وقت نصیب ہوگی جب عزت کے امام کا علم اٹھائیں گے، جب عزت کے امام کی مجلس کریں گے، جب عزت کے امام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے، عزت کا راستہ انہیں نظر آ جائے گا۔ آج پاکستانیوں کو نہیں معلوم، ہمارے سیاستدانوں کو نہیں معلوم عزت کا راستہ۔ عزت کا راستہ اللہ نے بنایا صرف حسین ابن علی کا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں قربانیاں ہیں، اس راستے میں سختیاں ہیں۔ سید الشہداء نے ان سختیوں کو جھیلا اپنے تن پر، سید الشہداء کے خاندان نے، آل رسول نے ان سختیوں کو برداشت کیا اور پھر دین خدا کو نجات دی، اور آج ہم سب سعادت مند ہیں، کلمہ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے عزیز من۔ یہ شکرانہ بھی ہیں یہ مجالس، اور ان مجالس کے اندر شرکت کرنا یہ سعادت ہے، یہ شکرانہ ہے آپ کے لیے کہ جس ہستی نے دین بچایا ہے، کم از کم ہم روز شہادت اس پر ایک سلام تو ہی پڑھ دیں، اس کے لیے ایک آنسو تو بہا دیں، اس کی اولاد کا ذکر تو سن لیں ہم۔ پتہ ہے سید الشہداء نے دین کیسے بچایا ہے،
अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन खुदा बचाया है। सुन्नत बचा ली, बिदत मिटा दी, लेकिन अपना कुछ भी नहीं बचा सैयदुल शुहदा के पास। रिवायात में है कि जब सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम खुद जंग के लिए आमादा होकर जंग में गए, असनाए जंग में जंग छोड़कर खेमे में वापस आ गए और जनाब रुबाब से आकर पूछा, मेरे असगर का हाल क्या है, मेरा शीरखार कैसा है। सैयदुल शुहदा की एक रिवायत है, अलग से फरमाते हैं कि मैं असगर को देखता हूं, मेरी प्यास बुझ जाती है। बाज उलमा ने जिक्र किया है सैयदुल शुहदा इसीलिए जंग छोड़कर आए। जब प्यास की शिद्दत हुई तो आए अली असगर को देखने कि मेरी प्यास बुझ जाए, लेकिन देखा प्यास असगर पर भी हावी है। मां से अली असगर को लिया और लेकर जब खेमे से चलने लगे, रुबाब पूछती हैं मेरा बच्चा कहां लेके जा रहे हैं। इमाम फरमाते हैं प्यास बुझाने के लिए। दर खेमा पे खड़ी हो गई और निगाहें बच्चे के ऊपर लगाई हुई हैं। सैयदुल शुहदा बच्चे को ले जाते हैं। सफेद कपड़े में मां ने अली असगर को लपेटा हुआ था। सैयदुल शुहदा अपनी हथेली के ऊपर बच्चे को रखा हुआ बाजुओं के ऊपर मैदान में जाकर मक्तल में अपने हाथों पे उठाकर फरमाते हैं, लईनो कोई दुश्मनी होगी तो मेरे साथ होगी तुम्हें। ये 6 माह का बच्चा है, प्यासा बच्चा है, इसने दूध नहीं पिया, इसने पानी नहीं पिया, तुमने पानी बंद कर दिया है। उमर साद के लश्कर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। कुछ रोने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, हमने बड़ा जुल्म किया है। नहर फुरात, दरियाए फुरात मौजूद है, घोड़े पानी पी रहे हैं, परिंदे पानी पी रहे हैं, हैवानात पानी पी रहे हैं, लेकिन हुसैन की औलाद जिनके सदक़े में अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है, वो दरिया के किनारे प्यासे हैं। सैयदुल शुहदा ने जब ये उनसे मुतालबा किया, उनसे पानी का कहा, उमर साद ने अपने लश्कर की हालत देखकर हरासां होकर दौड़ा हुआ हुरमला के पास जाता है और हुरमला से जाकर कहता है, ए हुरमला तू माहिर तीरंदाज है, तेरा निशाना खता नहीं जाता, अब वक्त आ गया है, अपनी तीरंदाजी की महारत का मुजाहरा दिखा। हुरमला पूछने लगा, आया हुसैन पर आखिरी हमले का वक्त आ गया या हुसैन की मदद को कोई ताजा दम फौज आ गई है। उमर साद ने कहा, न हुसैन पर आखिरी हमले का वक्त आया है, न हुसैन की नुसरत को कोई फौज आई है, कोई मदद को भी नहीं आया। पूछने लगा, फिर मैं किस पर तीर चलाऊं। उमर साद कहते हैं, जरा गौर से ध्यान से देख, हुसैन के हाथों पे सफेदी नजर आती है या नहीं आती। ये लाइन जब हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे गौर करता है, उमर साद का मुंह देखने लगा, कहने लगा, लाइन हुसैन के हाथों पे तो छोटा सा शीरखार बच्चा है, क्या तू चाहता है मैं उस बच्चे पे तीर चला दूं। उमर साद ने कहा, हाँ इसी बच्चे पे तीर चला दे, ये बच्चा मेरी फौज को शिकस्त दे देगा। ये बच्चा अगर थोड़ी देर यही हालत हुसैन की रही तो मेरी फौज में बगावत हो जाएगी, जल्दी कर तीर चला। ये लाइन तीर उठाता है, कमान उठाता है, तीर में लगाकर तीर कमान में लगाकर निशाना लेता है और दोबारा कमान को जमीन पे रख देता है, तीर चलाता नहीं है। उमर साद पूछता है, तू क्यों, तेरा हाथ क्यों हिल गया, तुझसे तीर क्यों नहीं चलाया गया, तेरा निशाना क्यों खता हो गया। जवाब देता है, मैं जब बच्चे का निशाना लेता हूं तो हुसैन की पुश्त पर खेमे की तरफ मेरी निगाह चली जाती है, दर खेमा पे एक पर्दा पोश को देखता हूं, वो इस तरह से तड़पती है जैसे माएं तड़पती हैं। मुझे लगता है ये बच्चे की मां है। जब मैं उसकी बेताबी देखता हूं, जब उसको तड़पता देखता हूं, उसकी तड़प में गोया मुझे कह रही है, हुरमला ये छोटा बच्चा है, शीरखार है,
تیرے تیر کے اندازے سے بھی چھوٹا ہے. اے لعین اگر تو معاف کر دے میں نہ چلاؤں اس بچے پر تیر. کہنے لگا احساساتی نہ ہو, جلدی کر, اصغر پہ تیر چلا دے, بچے پر تیر چلا دے. عمر سعد نے اس کو اکسایا, اس نے دوبارہ تیر اٹھا کر کمان میں لگایا, لگا کر حضرت علی اصغر کا نشانہ لیا اور لعین نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا. جب تیر چھوڑا, تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں پار ہو گیا. 6 ماہ کے بچے کا گلا اتنا نازک ہوتا ہے, اگر تیر نہ بھی ہوتا تو گلے کو چید دیتا ہے, لیکن تیز انی والا تیر گلے سے پار ہو جاتا ہے. عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ایک راوی جو منظر دیکھ رہا ہے کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ جب بچے کو تیر لگا تو ایک قیامت کا منظر نظر آیا. وہ قیامت کا منظر کیا تھا؟ وہ راوی یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی حالت وہی تھی کہ جو مچھلی پانی سے باہر آ کر جیسے حالت ہوتی ہے. عزادارو, آپ کو معلوم ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر پہلے غور نہیں کیا تو اب غور کر کے دیکھنا. جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے, اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے, پھر دوبارہ زمین پہ گراتی ہے. جب چند دفعہ یہ عمل کرتی ہے پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پھر اس سے زمین سے اٹھا نہیں جاتا, تڑپا نہیں جاتا, بلکہ زمین پہ لیٹ کر آہستہ آہستہ دم ہلاتی ہے اور سر اٹھاتی ہے, اور پھر اس کے بعد چند دفعہ تکرار کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آخری رمق مچھلی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اور پھر تدریجاً وہ بھی عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ راوی کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا. کس طرح بچہ تڑپا, تیر لگا, اصغر حسین کے بازوؤں سے اوپر اٹھے, دوبارہ حسین کے بازوؤں پہ آ گئے, لیکن پھر بچے سے تڑپا نہیں گیا. پھر اس کے بعد بچے نے پاؤں ہلائے لیکن پاؤں دوبارہ نہیں ہل سکے, اور آخری دفعہ حضرت اصغر نے منہ کھولا, بند کیا, اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ اصغر کا منہ کھلا پھر بند نہیں ہو سکا, اور حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین بڑی حسرت کے ساتھ بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں, کبھی بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں. کبھی ارادہ کیا بچے کو خیمے میں لے جاؤں, صبح سے سارے شہیدوں کو خیام میں بیبیوں تک پہنچایا. جو سب سے چھوٹا شہید ہے جسے اٹھانا مشکل بھی نہیں ہے, اکبر کو اٹھانا مشکل تھا لیکن حسین اٹھا کے لے آئے گنج شہداء میں. اصغر کو اٹھانا تو مشکل بھی نہیں ہے لیکن خیمے لے جانا بڑا مشکل ہے. کس لیے مشکل ہے کہ رباب کے سامنے اصغر کا چھدا ہوا گلا جب آئے گا تڑپ کے مر جائے گی. حسین علیہ السلام نے وہی مقتل میں قبر کھود کر تکبیر پڑھ کر اصغر کو دفن کر دیا, اور خالی ہاتھ جب خیمے کی طرف واپس آئے تو ماں نے جاتے ہوئے پوچھا تھا میرا بچہ کہاں جا رہا ہے, لیکن جب حسین آئے تو ماں نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں گیا, بس خیمے سے نکل آئی اور آ کر باہر دھوپ پر بیٹھ گئی. حسین نے فرمایا رباب دھوپ سے اٹھ کر خیمے میں آ جاؤ. کہا اصغر کے بغیر خیمے میں کیسے بیٹھوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود
بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق شہداء، بحق شہداء کربلا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو مسافر ہیں زائرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھروں میں پلٹا، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال انہیں عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، ایران، افغانستان و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس اعضاء کی حفاظت فرما، بانیان اعضاء کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔